آج ہم دوسروں سے سوال کرتے ہیں، کیا ہمیں دوسروں سے سوال کرنا چاہیے؟ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ کبھی بھی دوسروں سے سوال نہیں کرتے تھے۔ آج جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آپ کی نظر کرتا ہوں، آپ کی سماعت کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ کتنے دن ہو گئے بھوک سے کھانے کو کچھ نہ ملا۔ مسجد نبوی کے ایک ایسے گوشے میں بیٹھ گیا جہاں سے لوگ اندر داخل ہوتے تھے۔ میرا خیال تھا کوئی مجھے دیکھے گا تو میرے چہرے کو ضرور پہچانے گا۔ تو اس دوران جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے قرآن مجید کی کسی آیت کے بارے میں پوچھا اور میرا خیال تھا کہ اس دوران ان کی نظر میرے چہرے پر پڑے گی اور وہ میرا کام بن جائے گا، لیکن ان کی توجہ ادھر نہ گئی۔ انہوں نے وہ آیت بتائی اور چلے گئے۔ انہوں نے کہا یہ میرا مسئلہ تو حل نہ ہوا، یعنی جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرا مسئلہ تو حل نہ ہوا۔ اب اس کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ میں نے ان سے بھی کوئی مسئلہ پوچھا، انہوں نے بیان کیا اور چل دیے۔ پھر وہیں بیٹھا بھوک سے پریشان تھا کہ میرا مسئلہ تو حل نہیں ہوا۔ پھر کہتے ہیں کہ دو جہاں کے بادشاہ سرور کونین حضور پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور میرا چہرہ جو تھا وہ خوشی سے اچھل اٹھا۔ تو میں نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب مجھے دیکھا تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب دیکھا مجھے اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے اور مجھے دیکھا، انہوں نے میری طرف دیکھ کر کہا، اے ابو ہریرہ بھوک لگی ہے؟ اللہ اکبر! حضور تو دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں میرے عاشق کو کیا چاہیے۔ میں نے عرض کی، ہاں حضور بھوک لگی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا کہ میرے پیچھے پیچھے آؤ۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے حجرے کی طرف چل دیے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آواز دی تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک دودھ کا پیالہ تھا۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ جو صفا کے چبوترے پر بیٹھے ہیں ان کو بلا لاؤ، صرف ایک کا خیال نہیں بلکہ سب کا خیال ہے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دودھ کا پیالہ دے کے میں خوش تو ہوا، جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان کو بلا لاؤ تو دل تھوڑا سا اداس ہونے لگا۔ جب سہارا ہوا تھا لیکن جب کہا کہ سب کو بلا لاؤ تو مجھے پریشانی ہو گئی کہ دودھ کا ایک پیالہ، تو یہ بیٹھنے والے تو 70 لوگ ہیں، لیکن حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم تھا۔ میں نے لبیک کہا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کہ فرمان کے اوپر عمل کرتے ہوئے میں ان کو بلا لایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے ابو ہریرہ پیالہ لو اور دائیں طرف سے شروع کرو۔ کہتے ہیں میں نے پیالہ لیا اور ایک شخص کو دیا، غور کرتا رہا، اس نے سیر ہو کے پیا اور دوسرے کو دیا، اس نے پیٹ بھر کر پیا، اب تیسرے کو، چوتھے کو، اس طرح باری باری 70 افراد پورے ہو گئے۔ میں دیکھتا رہا اور حتیٰ کہ اس دودھ کے پیالے سے ایک قطرہ بھی کافی نہ ہوا، یہاں تک کہ سب نے پیٹ بھر کے پی لیا۔ اب میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وہ پیالہ دودھ کا لے کر آیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے، اے ابو ہریرہ پیو۔ میں نے پیا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ دل بھر کے پیو۔ میں نے پھر پیا۔ آپ نے پھر ارشاد فرمایا، اے ابو ہریرہ پیو۔ تو میں نے اتنا سیر ہو کے پیا کہ پیٹ میں دوبارہ گنجائش نہیں تھی۔ اب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کہا پیالہ میں مجھے دو۔ آپ نے بھی وہ پیالہ پیا، یہاں تک کہ جو پیالے میں دودھ تھا وہ مکمل ہو گیا۔ پھر حضور نے میرے ہاتھ سے پیالہ لیتے ہوئے فرمایا، یعنی جو قوم کا پلانے والا ہوتا ہے وہ تو خود آخر میں ہی پیتا ہے، یہ فرما کر سارا جو دودھ تھا نوش فرما کے اعلیٰ حضرت کیا خوب فرماتے ہیں، کیوں جناب ابو ہریرہ کیسا تھا وہ جامع شیر جسے 70 صاحبوں کو دودھ سے منہ بھر گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں سوال نہیں کرتا تھا، وہاں بیٹھ گیا لیکن سوال نہ کیا۔ سامعین، کچھ لوگ خوددار بھی ہوتے ہیں، سیاہ سفید پوش بھی ہوتے ہیں، جو ایک دوسرے سے سوال نہیں کرتے، جو لوگوں سے سوال نہیں کرتے،